میں اس وقت موجود ہوں قبرستان میانی صاحب کے شمالی علاقے میں، جو چبرجی کے پاس واقع ہے۔ یہاں آپ کو دو بہت مشہور شہرا کی قبریں ہیں، پورنم الہٰبادی اور ساغر صدیقی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت بڑے ہندوستان پاکستان کے شاعر گزرے ہیں، ان کی قبور پر ابھی پہنچ چکے ہیں۔ آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنا چینل دلشاد کا پاکستان۔ جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، آج میں آپ کو ہندوستان پاکستان کے ایک مشہور شاعر جناب پورنم الہٰبادی کے مقبرے تک لے کر جا رہا ہوں، اور یہ مقبرہ میانی صاحب قبرستان لاہور میں واقع ہے۔ پورنم الہٰبادی، جن کا اصل نام محمد موسیٰ ہاشمی تھا، 1940 عیسوی میں بھارت کے شہر الہ آباد میں پیدا ہوئے اور 29 جون 2009 عیسوی میں لاہور میں وفات پائی۔ میانی صاحب قبرستان کے ایک گوشے میں ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں سے قبروں کے درمیان سے اگر سفر کرتے ہوئے دائیں طرف مڑیں تو تھوڑا سا آگے ایک چھوٹا مقبرہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہی مقبرہ جناب پورنم الہٰبادی کا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار نظمیں اور غزلیں لکھیں، لیکن جو دو غزلیں بہت مشہور ہوئیں اور انہی سے ان کو شہرت بھی ملی، وہ بہادر جھولی میری یا محمد، اور دوسری غزل تھی تمہیں دل لگی بھول جانے پڑے گی۔ ان کی غزلوں کو گانے والوں میں نصرت فتح علی خان، غلام فرید صابری، نور جہان، منی بیگم، عزیز میاں اور امجد فرید صابری قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بھی ان کا کلام گا کر عالمی شہرت پائی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے کراچی میں اور پھر لاہور میں انارکلی میں مستقل قیام پذیر ہوئے۔ 1958 میں قمر جلالوی کی شاگردگی اختیار کی اور شاعری میں جداگانہ اسلوب اپنایا۔ یہ آپ خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میانی صاحب قبرستان کے درمیان ایک چھوٹا سا مزار ہے، اس کے اوپر ایک گنبد بھی ہے، اور یہ پورنم الہٰبادی کا مقبرہ ہے۔ یہاں اکثر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور دعائے خیر مانگتے ہیں۔ عشق محمد، عشق اولیاء کرام، بے وفا سے بھی پیار ہوتا ہے جیسی مشہور کتابیں جو شعر و شاعری سے متعلق ہیں، انہوں نے تصنیف کی۔ پاکستانی اور بھارتی فلموں کے لیے گانے بھی لکھے۔ اس کے علاوہ معروف قوالی بہادر جھولی میری یا محمد اور دوسری او شرابی چھوڑ دے پینا بھی لکھی، جس کو صابری برادران نے پیش کیا۔ جناب پورنم الہٰبادی کے قبر کے اوپر بھی ایک گنبد خضرا کی طرز کا چھوٹا سا سبز رنگ کا گنبد بنایا گیا ہے، جو دور ہی سے اس کے مقبرے کی خوبصورتی ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے بھی ان کے مزار پر حاضری دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ مزار کا دروازہ اکثر بند ہی رہتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دروازے کے سامنے ہی پھول نچھاور کر دیے۔ ان کے علاوہ لاہور کی سرزمین میں کچھ ایسے انسان بھی دفن ہیں جن سے کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن دل کا اور روح کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے جب ان کے عروج و زوال کا ذکر ہوتا ہے تو درد دل رکھنے والے حضرات دکھی ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ غزل، نظم، قطع، رباعی، غرض ہر صنف سخن میں شاعری کرنے والا انوکھا شاعر، جن کی کتابیں چھاپ کر ناشروں نے ڈھیروں پیسہ کمایا، لیکن شاعر کو ایک پائی نصیب نہ ہوئی۔ غم بہار، زہر آرزو، لوح جنون، سبز گنبد اور شب آگہی جیسی کتابوں کا مصنف کوئی اور نہیں، ہندوستان اور پاکستان کا یکساں شہرت رکھنے والا عظیم شاعر ساغر صدیقی تھا۔ ناظرین، اس وقت میں کھڑا ہوں جناب ساغر صدیقی کی قبر پر، جو کہ میانی صاحب کے ایک حصے میں واقع ہے۔ پرہجوم علاقہ ہے، قبروں کی بہتات ہے، ان کے عین درمیان میں یہ قبر موجود ہے۔ ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا، اور یہ 1928 عیسوی میں ہندوستان کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں ہر طرف غربت اور افلاس تھی۔ محلے کے ایک بزرگ سے کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن ان حالات سے تنگ آ کر
امرتسر کی راہ لی اور ایک دکاندار کے پاس ملازم ہو گئے۔ دن بھر کنگھیاں بناتے اور رات اسی دکان میں کسی گوشے میں پڑے رہتے، لیکن شاعری کا شوق 14-15 سال کی عمر میں ہی ہونے لگا تھا اور اپنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں سب کو سناتے تھے اور داد وصول کرتے تھے۔ جناب ساگر صدیقی صاحب کی اصل شہرت کا آغاز 1944 میں ہوا، جب امرتسر میں ایک بڑا مشاعرہ منعقد ہوا تو لاہور کے کچھ شاعروں نے سفارش کی کہ اس مشاعرے میں جناب ساگر صاحب کو بھی پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ساگر صاحب کی آواز میں بلا کا سوز تھا اور ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، اس شب مشاعرہ ساگر صدیقی صاحب نے لوٹ لیا۔ کنگھیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا، مشاعروں سے اب کافی آمدنی ہو جاتی تھی اور گزر بسر بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ 1947 میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور تشریف لائے، دوستوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آپ کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا، فلم بنانے والوں نے بھی گیتوں کی فرمائشیں شروع کر دیں۔ ساگر صاحب نے حیرت انگیز کامیابیاں سمیٹیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1947 سے 1952 تک ساگر صدیقی صاحب کی زندگی کا ایک زرعی دور تھا، لیکن شامت اعمال نے پلٹا کھایا اور وہ صحیح معنوں میں نشان عبرت بن گئے۔ کچھ دوستوں کی مدد سے انہیں چرس، شراب اور نشے کی عادت پڑ گئی اور یہ نشہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ دوست احباب انہیں چرس، شراب اور نشے کے ٹیکے دیتے، ان سے غزلیں اور گیت لکھوا کر لے جاتے اور اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے اور اپنی شہرت میں اضافہ کرتے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ساگر صدیقی صاحب کے تمام جرائد، رسائل کے دفاتر اور فلموں کے اسٹوڈیوز میں آنا جانا ختم ہو گیا اور کمائی کے تمام ذرائع ختم ہو گئے اور نوبت جہاں تک آ گئی کہ وہ ننگ دڑھنگ، بال بکھیرے، ننگے پاؤں، منہ میں سگریٹ لیے لاہور کی سڑکوں پر پھرتے رہتے اور رات کو نشے میں دھت مدوش کہیں کسی سڑک کے کنارے کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے نیچے پڑے رہتے۔ جنوری 1974 میں آپ پر فالج کا حملہ ہوا، علاج معالجہ نہ ہونے کے برابر تھا، منہ سے خون آنے لگا اور وہ چونی مانگنے والا شخص 19 جولائی 1974 کو لاہور کی ایک سڑک پر مردہ حالت میں ملا۔ دوستوں نے کفن دفن کا بندوبست کر کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ نیچے چھوٹی اور پرانی قبر ہے، اس کے اوپر بڑی قبر بنا کر اس کا تویز بڑا کر کے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ساگر صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ بابا ہم فقیروں کا صدر سے کیا کام، اور حکومتی ذمہ داران کو ایک کاغذ پر یہ شعر لکھ کر صدر صاحب کو پیش کرنے کا کہا۔ ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے۔ ساگر صدیقی کے کلام کو گا کر گلوکاروں نے خود بھی شہرت پائی اور ان کا کلام بھی دور دور تک پہنچ گیا، جیسے کہ میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا، اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے، یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا، میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجذوب کی، اس شاعر کی قبر پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے اور اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔